یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے راجو اور اس کی بیوی رانی کی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ راجو کھیتوں میں کام کرتا تھا اور رانی بھی کام میں اس کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن جب دونوں کام سے واپس آ رہے تھے تو بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور گھر کے باہر رکھا ہوا اناج بارش میں بھیگ چکا تھا، جسے دیکھ کے رانی رونے لگتی ہے اور راجو سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اناج کے لیے ایک گودام بناؤ۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں اور سارا اناج خراب ہو چکا ہے، اب میں بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ جسے سن کر راجو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور رانی سے کہتا ہے کہ میں کچھ سوچتا ہوں، تب تک تم چولہے پہ خالی دیگچی رکھو اور بچوں کو یہ ظاہر کرو کہ تم ان کے لیے کھانا بنا رہی ہو۔ رانی چولہے پہ خالی دیگچی رکھتی ہے اور بچے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کھانا پکے گا۔ آخر تنگ آ کر چیکو ماں سے پوچھتا ہے، ماں کھانا کب پکے گا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جسے سن کر رانی رونا شروع کر دیتی ہے اور راجو سے کہتی ہے کہ جاؤ پڑوس میں کسی سے اناج مانگ لو، بارش رکنے کے بعد ہم اسے اناج واپس کر دیں گے۔ پھر راجو کہتا ہے، باقیوں کا تو نہیں پتا مگر میں اپنے دو دوستوں سے مدد مانگ کے دیکھتا ہوں۔ پھر راجو اپنے دوست رونی کی گھر کی طرف چلتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، مگر اس کا دوست یہ کہہ کر مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ اگر وہ اسے اناج دے دے گا تو وہ لوگ خود کیا کھائیں گے۔ پھر راجو رکشی پھوپھی کی گھر کی طرف چلتا ہے، مگر وہ بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے۔ معاف کرنا راجو بھائی، اس بارش کا کیا پتا کہ یہ کب رکیں گی، اور ہمارے گھر میں خود تھوڑا سا اناج ہے جو ہمارے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ یہ سن کر راجو بہت خفا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی بھی غریب انسان کی مدد نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ وہ ندی میں کود جائے اور خود کو مار دے۔ جیسے ہی وہ ندی کے کنارے پہنچتا ہے اسے وہاں ایک گدھ ملتا ہے۔ گدھ راجو سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنی رات کو ندی کے کنارے کیا کر رہا ہے۔ راجو اسے بتاتا ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ سن کے گدھ کہتا ہے، بیٹا جب میں بوڑھا ہو گیا تو میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے تو خود کو نہیں مارا بلکہ محنت کر کے اپنے لیے یہ گھر بنایا ہے۔ تم بھی ہمت مت ہارو، اوپر والا تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ سن کر راجو اس گدھ سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، مگر گدھ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، بس راجو صرف اس کی اتنی مدد کر دے کہ ندی کے پاس جو گودام ہے وہاں سے اس کے لیے لکڑیاں لائے۔ گدھ راجو کو کہتا ہے کہ اس گودام میں سانپ بھی ہے، کیا پھر بھی وہ لکڑیاں لینے جائے گا؟ راجو اسے کہتا ہے کہ ہاں پھر بھی وہ لکڑیاں لینے جائے گا، اس بارش میں کسی کی مدد کر کے اسے خوشی محسوس ہوگی۔ یہ کہہ کے راجو گودام کی طرف چلتا ہے اور وہاں سے لکڑیاں گدھ کے لیے لاتا ہے۔
گیدڑ راجو سے کہتا ہے کہ اس کے پاس راجو کے لیے ایک تحفہ ہے اور راجو اس تحفے کو گھر جا کر ہی کھولے گا۔ راجو وہ تحفہ لے کر گھر کی طرف چلتا ہے۔ گھر پہنچ کر راجو رانی کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ جب وہ اس پوٹلی کو کھولتے ہیں تو دونوں چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ پوٹلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ رانی راجو سے کہتی ہے کہ وہ گدھ بوڑھا تھا، شاید اس نے غلطی سے تمہیں یہ پوٹلی دی ہو۔ راجو وہ پوٹلی لے کر ندی کی طرف چلتا ہے۔ جب وہ ندی کے کنارے پہنچتا ہے تو یہ دیکھ کر راجو حیران رہ جاتا ہے کہ وہاں پر نہ ہی تو گدھ تھا اور نہ ہی وہ درخت جس کے اوپر گدھ نے گھر بنایا تھا۔ راجو کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ دوبارہ گھر کی طرف چلتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ رانی کو بتاتا ہے کہ وہاں پر نہ ہی تو گدھ تھا اور نہ ہی درخت۔ یہ سب سن کر رانی اسے کہتی ہے کہ یہ اوپر والے کی طرف سے تمہارا امتحان تھا کہ تم مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرو گے یا نہیں۔ اب یہ سارے سکے تمہارے ہیں۔ ان سکوں کو بیچ کر راجو اور رانی اپنے لیے ایک گودام بناتے ہیں جس میں وہ پھر اناج کو جمع کرتے ہیں۔ ماں، آج تو کھانا بہت مزیدار بنا ہے۔ بابا سے کہو کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جو مصیبت کے وقت دوسروں کی مدد کرتا ہے، اوپر والا اس کی مدد کرتا ہے۔